اچھا بھائی، کیا قیامت میں ان لوگوں سے جو پاگل ہو جاتے ہیں یہ سوال ہوگا کہ پاگل کیوں ہوئے؟ بھائی میرا آپ سے سوال ہے کہ آپ پاگل کیوں ہیں؟ آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں؟ اگر وہ اپنے اختیار سے پاگل ہوئے ہیں، ایسی کام کی انہوں نے، پھر یقیناً سوال ہوگا۔ بعض لوگ ایسی حرکتیں کرتے ہیں کہ اس کا انجام پاگل پنا ہی ہوتا ہے۔ اس کا انجام کیا ہوتا ہے؟ پاگل پنا۔ تو وہ ابھی چھوڑے واقعہ سناؤں گا، پھر وہ جن کا واقعہ ہے وہ کہیں سمجھ نہ جائیں گے میرا واقعہ بیان ہو رہا ہے اس لیے میں نہیں سنا رہا، ورنہ میرے پاس واقعات بہت ہیں ایسے لوگوں کے جن کو میں نے پہلے پیش گوئی کر دی ہے کہ تھوڑے دنوں میں آپ پاگل ہو جاؤ گے، ورنہ میں بھی پاگل ہو جاؤں گا۔ ایسے لوگ، تو ایسے لوگوں سے اللہ قیامت میں سوال پوچھے گا۔ نارمل لائف گزاریں۔ دیکھو اس زمانے میں ٹینشن نہیں لو، اور سب سے پہلی چیز تو ہے گناہوں کو سے بچنا۔ گناہوں میں اللہ نے سکون رکھا ہی نہیں ہے۔ گناہ سے بچیں، فواد چودھری کی تقریریں سننے سے بچیں، ٹھیک ہے نا، ورنہ کہیں کے بھی نہیں رہیں گے، نہ ادھر کے نہ ادھر کے۔ اور جو ہے وہ سیدھے راستے پہ چلیں، عبادت میں دل لگائیں۔ سب سے پہلا تو یہ ہے، کیونکہ اللہ نے قرآن میں کہہ دیا کہ جو گناہوں کی زندگی اختیار کرے گا اس کی زندگی کو میں تنگ کر دوں گا۔ دوسرا، جو میڈیکلی جو چیز دماغ کو سکون دیتی ہے وہ ہے محنت، تھکانا اپنے آپ کو۔ جو مصروف آدمی ہے وہ خوش رہتا ہے۔ میں مزدوروں کو دیکھتا ہوں، ہمیں سب سے زیادہ ٹینشن میں مزدور لوگ لگتے ہیں، لیکن میں قسم اٹھا کے کہہ سکتا ہوں کہ سب سے زیادہ ہنسی خوشی زندگی مزدور طبقہ گزارتا ہے۔ یہ لوگ ڈپریشن کے مریض نہیں بنتے۔ صبح سے وہ بوریاں لے کے جا رہے ہیں، چھت پہ رکھ رہے ہیں اور کام کر رہے ہیں، گارے مٹی کا جو ہے نا وہ لگے ہوئے ہیں۔ ہمارے والد صاحب گھر میں صحن بنا رہے تھے۔